بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام نیو ہومیوپیتھ اور سامعین کو اپنے چینل نذیر چان ہومیوپیتھک انفوٹیک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا لیکچر انفرٹیلٹی پر ہے، جس کی تمام خاص علامات پر مختصر بات کریں گے۔ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، نیچے کمنٹ باکس پر اپنی رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو تمام ہومیوپیتھ کے ساتھ شیئر کریں۔ تقریباً 1999 یا 2000 کی بات ہے، مجھے میرے بڑے بھائی ڈاکٹر خلیل احمد افریدی نے حکم فرمایا کہ اس مرتبہ جو لیکچر ہے وہ ڈی جی خان میں دینا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ تو ہم یہاں سے ڈاکٹر صاحبان کا ہمارا ایک گروپ تھا جو ہومیو انٹلیکچوئل کے نام سے تھا، تو ہم مختلف شہروں میں لیکچر دیا کرتے تھے۔ میں نے رات کو تمام ڈاکٹر صاحبان کو کال کی کہ صبح ہم نے ڈی جی خان جانا ہے، تو وہاں پر ہومیو انٹلیکچوئل کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو تمام دوستوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ ہم یہاں سے اپنی گاڑیوں پہ نکلے، مظفر گڑھ پہنچ گئے، اور مظفر گڑھ سے ہم ڈی جی خان پہنچ گئے۔ ڈی جی خان سے جیسے ہم جامپور روڈ پر پہنچے چلے تو تھوڑے سے وقفے پر ایک کلینک آ گیا، تو وہاں پر ڈاکٹر صاحب نے گاڑی رکھوائی۔ جیسے ہم وہاں پہنچے تو ہمارا بہت شاندار استقبال ہوا۔ تو ہم نے وہاں صبح ناشتہ کیا، ناشتہ اور چائے کے بعد ہم نے اپنا جو انفرٹیلٹی کا جو لیکچر تھا اس پر مختلف ڈاکٹر صاحبان نے گفتگو کرنا شروع کر دی۔ تو سب ڈاکٹر کی نے جب لیکچر دے دیے تو لاسٹ میں ڈاکٹر خلیل احمد افریدی صاحب نے جو لیکچر دیا تو وہ لیکچر بہت شاندار تھا، اور میں اپنا لیکچر بھی اور ڈاکٹر خلیل احمد افریدی صاحب کا لیکچر بھی آج دونوں کو اکٹھا کر کے آپ کے سامنے وہ گزارشات پیش کروں گا۔ مگر اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اب آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر خلیل احمد فریدی صاحب موجود نہیں ہیں، وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں۔ جو میری لاسٹ ملاقات ہوئی تھی وہ 2021 کو ان کے کلینک پر ہوئی تھی۔ تو جس دن میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ آج یار میرا دل چاہتا ہے کہ آپ سے بہت ساری باتیں کی جائیں۔ تو ہم گھریلو باتیں بھی اور اپنے میڈیکل کے حوالے سے بھی، اور وہ اپنے روحانی طور پر جو گفتگو بہت زیادہ کرتے تھے ان سے بھی اس دن بہت ساری گپ شپ ہوئی۔ تو دوپہر کا وقت ہو گیا تو انہوں نے میرے لیے پہلے سے ہی سرسوں کا ساگ اور مکئی کی روٹی کا بندوبست کیا ہوا تھا، اس میں دیسی گھی کا تڑکا اور دیسی گھی روٹیوں کے اوپر لگا ہوا تھا۔ ہم نے اس دن وہ کھائی۔ تو وہ غالباً میری آخری ملاقات تھی۔ مجھے پتہ ہوتا تو میں شاید اس رات میں ہی رک جاتا، مگر اللہ کا جو منظور میں واپس ملتان پہنچ گیا۔ تو اگلی صبح میرے واٹس ایپ نمبر پر میسج آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ان کا نماز جنازہ فلاں وقت پر ہے۔ موبائل کھلا ہوتا تو مجھے جلدی اطلاع مل جاتی۔ جیسے میں نے صبح کو موبائل آن کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا، تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ تو میں بہت پریشان ہوا۔ میں نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا تو ہم مظفر گڑھ کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ تو راستے میں ان کی بہت ساری باتیں، بہت ساری یادیں وہ آتی رہیں اور جاتی رہیں۔ تو آج میں کہتا ہوں کہ مظفر گڑھ کی جو دنیا ہے
وہ ہومیوپیتھی کے حوالے سے وہ مظفر گڑھ کے لوگ یتیم ہو گئے ہیں. وہ ایک نایاب ہیرا تھے. اس جیسی ہستی صدیوں میں پیدا ہوتی ہے. ڈاکٹر خلیل احمد فریدی جیسی ہستی صدیوں میں پیدا ہوتی ہے. آپ بہت ہی اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے. بہت ہی ملنسار اور ولی شخصیت کی جو حیثیت رکھتے تھے. آپ لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرتے تھے. آپ کا جو فقیر خانہ تھا وہ امیروں اور غریبوں کے لیے کھلا رہتا تھا. دونوں ہی فیض یاب ہوتے تھے. اور آج مظفر گڑھ کی جو دھرتی ہے وہ ایک نایاب ہیرے سے محروم ہو چکی ہے. جنازے والے دن میں گیا ہوں یا اس سے تیسرے دن بعد میں اپنے مرشد حضرت الشیخ حضرت مولانا محمد نواز صاحب نقشبندی دامت برکاتہم عالی جناب کے ساتھ ان کے بیٹے کے پاس ڈاکٹر حیدر صاحب کے پاس فاتح کے لیے میں گیا تھا. تو اس کے بعد پھر میں دوبارہ نہیں گیا. دل ہی نہیں کیا، دل ہی اچاٹ ہو گیا کہ مظفر گڑھ جائیں تو کس کے پاس جائیں. مظفر گڑھ کے نام سے دل جو ہے نا جی وہ روتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میری اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ڈاکٹر خلیل احمد فریدی مرحوم کو اپنی خاص جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے. اپنا اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا دیدار نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. اور میری تمام سننے والے جہاں تک یہ میرا پیغام جائے ان تمام احباب سے درخواست ہے کہ ایک دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ کر ان کو احصال ثواب کر دیں. میں تو الحمدللہ بتا نہیں سکتا کہ میں تو ڈیلی ان کے لیے دعا کرتا ہوں. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ان کے لیے روزانہ ہی دعا کیا کریں. ورنہ آج یہ جب بھی یہ پیغام ملے تو فوراً سے پہلے اول آخر درود شریف، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کر ان کا احصال ثواب کریں. تو اس دن ڈاکٹر خلیل احمد فریدی صاحب نے جو ڈی جی خان میں جو لیکچر دیا انفرٹیلٹی پر، وہ انہوں نے اپنے بزرگ، اپنے مرشد حضرت پیر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تھا. جو ان کی شادی کا جو معاملہ وہ خود فرماتے ہیں، اس پر انہوں نے لیکچر دیا. یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تاکہ ہمیں اس جیسی اور ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویشن مل سکے.